السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم حاضر ہیں عظمیٰ مجاہد کے ناول من یارم من جانم کی ایپیسوڈ 29 کے ساتھ۔ تو چلیے چلتے ہیں ایپیسوڈ 29 کی جانب۔ بیتی شب نے کئی سالوں کی کثافت اور ایک جان لیوا انتظار کی مسافت کو ختم کر ڈالا تھا۔ زرگام خان کے پہلو میں لیٹی مہرماں یکٹک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی، پر خود کو اس کی باہوں میں مقید دیکھ ایک عجیب سا سکون رگ و جان میں اترا تھا۔ شب بھر جیسے وہ شاہ کوکاف، قدیم رومن کہانیوں کا چست پیکر بازوؤں کا حصار ڈالے، صدقے دل سے جب جب مہرماں کے قریب ہوتا تو اس کے روم روم پھوٹتی ننھی قندیلیں بدن کا گوشہ گوشہ نکھارنے لگتی تھیں۔ اور اس وقت بھی زرگام خان ہنوز پلکیں موندے شاید رات کی مدہوشی میں پرسکون سو رہا تھا۔ مہرماں کی مخروطی انگلیوں نے گھنی مونچھوں تلے بند انابی ہونٹوں کو چھوا تو رات گئے ان لبوں سے ہوئی گستاخیاں جیسے اس کے وجود پر کھل اٹھی تھیں۔ تم بہت خراب ہو زرگام خان، مہرماں ایک حجاب آلود شرمیلی مسکان سجائے بغور اس کے ہونٹوں کو تکتے ہوئے بولی تھی۔ پھر اس کی انگلیاں زرگام خان کے رخساروں کو چھونے لگی تھیں، جہاں نفاست سے سجی داڑھی کے شیو کٹ میں مہرماں کا دل الجھتے ہی زور و شور سے دھڑک اٹھا تھا۔ بے شک وہ شخص مردانہ وجاہت کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ کشادہ بے داغ پیشانی پر بکھرے بالوں کو اس نے مٹھی میں جکڑا، پھر زرگام خان کے جاگ جانے کے ڈر سے اپنی بے ساختہ حرکت پر خود کو سرزش کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو واپس کھینچا تھا، پر دل بے قرار کو جیسے سکون نہ تھا۔ تبھی اس نے ذرا سا اٹھتے بغور اس کا جائزہ لیتے اس کے لبوں پر اپنے لب مس کیے۔ جب زرگام خان نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا تھا، مہرماں تو جیسے سانس لینا بھولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حرکت پر پشیمان سی پیچھے ہوتی، زرگام خان اسے لیٹے لیٹے اپنے بازوؤں میں جکڑتے کروٹ کے بل اسے نیچے گرایا اور اپنے وجود کا سایہ سا اس پر کرتے ہوئے جھکا تھا۔ زرگام میں وہ آپ کیا مہرو جی، ایک شریف سوئے ہوئے شوہر کی نیند میں خلل ڈال کر اب آپ بچ جانے کا کون سا بہانہ تراشیں گی؟ زرگام خان شرارتی انداز میں کہتے اس کے شبنمی ہونٹوں سے اپنے رخسار مس کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں تو جیسے بولنا ہی بھول گئی تھی۔ باخدا شب کی تنہائیوں نے مجھ پر یہ راز افشاں کیا ہے کہ کس پری پیکر وجود نے مجھے مکمل کر لیا ہے، اپنی قربت کا جام دے کر میری محبت کو امر کر دیا ہے۔ آپ کے قرب سے پہلے مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا مہرو جی کہ زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ زرگام نے اس کے من موہنے روپ کو آنکھوں سے دل میں سجائے کہا تو مہرماں کا چہرہ مزید سرخ پڑا تھا۔ خوبصورت شب کی پہلی حسین صبح مبارک ہو مہرو جی۔ زرگام خان کے لب اس کی ٹھوڑی سے ہوتے ہوئے گردن اور پھر سینے پر آ جمے تھے۔ زرگام مجھے فریش ہونا ہے، مہرماں نے اسے ایک بار پھر سے پٹری سے اترتے دیکھ کر کہا تھا، جبکہ اسے دھکیلنے کی کوشش میں مہرماں کی چوڑیوں نے کمرے کی تنہائی میں ایک ساز چھیڑا تھا۔ قسم خدا کی مہرو جی، ان چوڑیوں نے کسی رکیب سے کم کا کام نہیں کیا، اور میں ناچیز ان کے ٹوٹ جانے کے خوف میں مبتلا رہا ہوں، کہیں ان کی گستاخی آپ پر گرا نہ گزرے۔ ساری رات ان کی چنکار نے کسی مندر میں بجتی گھنٹیوں کا کام کیا ہے، اور ابھی جو آنکھ لگی تو پھر سے یہ شرارت پامائل ہوئی ہیں۔ اب ہم سے گلہ نہ کیجیے گا جو پھر سے ہم گستاخ ہوئے تو۔ اس کے وجود کی رعنائیوں پہ انگلیاں سہلاتے ہوئے وہ چوڑیوں کا بہانہ بناتے مہرماں کی جان نکالنے کو پھر سے گستاخیوں پر مائل تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے ہونے سے پہلے شاید روشنیوں کا کوئی تصور نہیں تھا، اور آپ کی قربت سے میرے من کی آغوش میں
جیسے پہلی مسکراہٹ نے جنم لیا ہے۔ زرگام کے اقرار کے پلوں میں اس کی محبت سے اپنا پور مہکتا محسوس کر رہی تھی۔ مورے انتظار کر رہی ہوں گی زرگام۔ زرگام نے اس کے بچاؤ کے بہانوں کو بنا توجہ دیے اس کے ہونٹوں پر جھکتے بوسہ دیتے پوری شدت سے اپنی محبت کی مہر اس پہ ثبت کی تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچے خود کو اس سے چھڑانا چاہا، پر وہ اپنی آہنی گرفت میں لیے اسے بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتے اس کے گردن پر پڑے نشان پر جھکا اور آہستہ آہستہ ایک بار پھر سے پورا اس پر قابض نظر آیا تھا۔ زرگام کیا کر رہے ہو؟ دن کا وقت ہے، سب جاگ رہے ہیں اور مورے ہوں بیوی جی، یہ کس نے کہا ہے کہ دن کے وقت آپ پیار نہیں کر سکتے؟ دل کا کیا ہے، جب بھی بے ایمان ہو جائے۔ زرگام کے شرارتی بدلے تیور دیکھتے وہ بکھلائی سی اپنی نازک کلائیاں اس کے کشادہ سینے پر جمائے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے زرگام خان؟ میں یقین نہیں کر سکتی کہ تم کوئی سستے سے مجنوں والا نشہ کیے ہوئے ہو۔ وہ جھنجھلائی سی اس کی وارفتگیوں سے چھٹکارا چاہتی تھی، تبھی اسے آنکھیں دکھا گئی جب وہ کہکا لگاتے مخمور نظروں سے اسے دیکھتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے گیا تھا۔ نشہ تو نشہ ہوتا ہے بیوی جی، سستا اور مہنگا کیا ہوتا ہے؟ محبوب شخص کو باہوں میں لیے جو نشہ چڑھے وہ سستا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ اپنی پیشانی اس کے ناک سے ٹکراتے وہ اس کے گھوریوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا شرمایا لجایا سا روپ زرگام کو بے قابو کر رہا تھا۔ سچ میں زرگام یہ تم ہو؟ وہ حیران سی اس کا کانفیڈنس دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص ایک ہی رات میں کیسے بدلہ بدلہ سا لگ رہا تھا، یا شاید اس کے دل کے بدلے موسموں کی دین تھی۔ تم وہ بات کیوں پوچھتے ہو جو بتانے کے قابل نہیں ہے بیوی جی؟ آپ بس یوں سمجھ لیں کہ وسیل نظر بن گیا ہوں۔ مہرو جی، اسی لیے ہر سو ہی ان نظروں کو فقط آپ دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کی ہر خطا پر وسیل قلب بنا ہوں، کیونکہ یہ دل ازل سے ہی فقط آپ سے محبت کرتا ہے۔ وسیل عشق ہوں اس لیے کہ اس روح میں آپ کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ وسیل محبت ہوں اس لیے اس محبت میں کوئی تیسرا شخص کبھی نہیں آ سکے گا۔ وہ بسلس چند شخص تیجوری صبح کو اپنا گواہ بنائے جانے کون کون سے اقرار کی ڈوری اس کے سنگ باندھ رہا تھا، جبکہ مہرو مبہوت سی بس اسے سنے جا رہی تھی۔ مہرو جی، میری محبت ایک رات کا قصہ نہیں ہے، بلکہ میری گزری ریاستوں کی طویل سوانح ہے، جسے سننے کے لیے بڑی فرصت سے آپ کا ساتھ درکار رہے گا۔ بس ایک ادنا سی گزارش ہے، اگر آپ مان لیں تو۔ اب کہ وہ اس کے سامنے دوزانوں بیٹھے تکیہ گود میں رکھے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا رخسار رکھتے اسے وارفتہ نگاہوں سے دیکھتے بولا تو وہ دیوتا سخن شخص کی اداؤں پر چٹپٹائی سی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ کیا؟ مہرماں نے پلکوں کو آرزوں پر جھکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ آئندہ آپ مجھ سے لڑائی نہیں کریں گی، یقین مانیں۔ جب جب آپ ناراض ہوتی ہیں بندہ ناچیز سانس لینا بھول جاتا ہے۔ وہ جو پھر سے اس کی شبستان کی تخیل پروری کے لیے تیار بیٹھی تھی، اس کی شرط سنتے اسے گھور کر رہ گئی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان لڑائی نہ ہو تو تمہیں میری کچھ شرطیں ماننی ہوں گی۔ مہرماں کو جیسے موقع میسر آیا تھا وہ مزید پھیلی تھی۔ حکم بیوی جی، غلام حاضر ہے۔ وہ شوخی سے سینے پر ہاتھ رکھ کے ذرا سا مہرماں کی طرف جھکا تھا۔
آج کے بعد میں نہیں بلکہ تم مجھے روز صبح جگاؤ گے، اور جب بھی میں جاگوں تمہاری باہوں کے حصار میں ہوں۔ اس کی پہلی شرط سنتے سرگام کے لب کھلے تھے۔ ہاں مجھے قبول ہے۔ وہ سولی پر چڑھنے کو کہتی تو بھی سرگام چڑھ جاتا۔ یہ چھوٹی موٹی شرطیں کیا چیز تھیں؟ تمہارے ٹوتھ برش سے لے کر ہاتھ کی گھڑی تک سب میری پسند کا ہوگا۔ اس نے تائیدی نگاہوں سے سرگام کو دیکھا تو اس نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں مجھے قبول ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سرگام خان نے تو کبھی مہر ماں کے منافی جانے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ میں جب چاہوں تم سے اظہار محبت کروں، تمہیں چاہوں اور تم بیزار نہ ہو۔ جب مہر ماں نے آگے بڑھ کر اپنے لرزتے ہاتھوں میں ہاتھ رکھتے اگلی شرط پیش کی تھی، ہاں مجھے قبول ہے۔ میں تمہیں ساری عمر دیکھوں اور تمہاری آنکھیں میرا آئینہ بنی رہیں سرگام خان۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، جہاں ابر رساں سی محبت گہری آنکھوں میں رقص کر رہی تھی۔ ہاں مجھے قبول ہے۔ سرگام نے اس بار بھی انکار نہیں کیا تھا۔ جب وہ ہلکے سے ہنسی تھی، تمہاری کوئی شرط نہیں ہے سرگام خان؟ وہ پرتجسس سی بلا کی ذہانت چلکاتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہے نا؟ فقط اتنی کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا مہرو جی، ہمیشہ میرے پاس رہیے گا۔ میں گرنے لگوں تو تھام لیجیے گا، ٹوٹ جاؤں تو سمیٹ لینا، اور اس نے اب کے مہر ماں کا ہی عمل دہراتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جیسے اپنا سحر طاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور مہر ماں کی دھڑکنیں اس کی شرائط پر منتشر ہو رہی تھیں۔ اس شخص کی بات سے ذات تک اگر کچھ تھا تو وہ صرف مہر ماں تھی۔ اور مجھ سے فرمائش کرنا، چوڑیوں کے رنگوں کی، خوشبوؤں کی، چاہت کی، محبت کی، میں آپ کی یہ خواہش پوری کروں گا۔ سرگام خان نے کسی مچلتے ہوئے بچے کی مانند اس کا ہاتھ ایکسائٹمنٹ سے دباتے ہوئے کہا تھا جب وہ ٹھٹکی تھی، کیا انسان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے سرگام؟ وہ شاید سوالوں کی شرط پر کھیل رہی تھی۔ ہاں محبت ہو جائے تو ہر شخص ایک ہی شخص بن جاتا ہے۔ وہ حاصل ہو جائے تو ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ سرگام نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے کہا تھا اور پھر مسکرا کر مہر ماں کا رخسار پر ہاتھ رکھا۔ بس یہی شرطیں ہیں آپ کی مہرو جی۔ سرگام کا انداز اس قدر معصومانہ تھا کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں، میری ایک شرط اور بھی ہے۔ تم یہ غنڈہ گردی چھوڑ دو گے؟ مہر ماں کے بے ساختہ انداز پر کچھ لمحے وہ چپ ہوا اور پھر ایک کہکا کمرے کا وقتی سکوت توڑ گیا تھا۔ سچ میں مہرو جی، آپ آج بھی مجھ سے اتنی بدگمان ہیں؟ ویسے کتنے قتل دیکھے ہیں آپ نے میرے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے؟ وہ دلچسپی سے اس کی نقوش پڑھ رہا تھا۔ تم میری شرط مان رہے ہو یا نہیں؟ وہ غصے سے تلملائی تھی جب سرگام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب چھوڑ سکتا ہوں مہرو جی، ماں سوائے آپ کے، اس نے باقاعدہ اظہار کرتے اس کے ہونٹوں پر اعزازی بوسہ دیا اور وہ اس سے ہاتھ چھڑاتے فریش ہونے چلی گئی تھی۔ سرگام نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی اور مسلسل مہر ماں کو سوچنے لگا، اس آپلا پائی کے سفر میں کتنی بار وہ مہر ماں کے رویوں پر کمزور پڑا تھا، کتنی بار دل چاہا سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور جا بسے، لیکن ایک عورت کی محبت اس سے سر تا پیر بدل گئی۔ دنیا کے ہر انقلاب کی جڑ کو اگر اکھیڑا جائے تو ہمیں وہاں عورت کے پاؤں کے نشان نظر آئیں گے۔ بقول چی گویرا کے، دنیا کا ہر انقلاب عورت کے بنا ادھورا ہے۔ دنیا کا ہر انقلابی، ہر جنگجو،
ہر ماسٹر مائنڈ ایک موڑ پر ہی تھک جاتا ہے اور اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا عورت سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عورت کی باہیں وہ وسیع سمندر ہیں جہاں سے سوچ کے کئی راستے نکلتے ہیں، اور ہر راستہ کٹھن صحیح پر منزل تک ضرور لے جاتا ہے۔ وہ ایک پرسکون سانس ہوا کے سپرد کرتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مہرماں سے ہمیشہ ہارتا آیا تھا کیونکہ اس کی کامیابی انا کی ہار سے مشروط جو ٹھہری تھی۔ ڈیئر ریڈرز، پچھلی تمام ایپیسوڈز کی طرح ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ بھی مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔